1921 کے اندر قادیانیوں نے جو سوالات کیے تھے وہ یہی سوالات 100 سال ہو گئے وہ اسی پہ کھڑے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ ان کو ان سوالات کے جوابات کیوں نہیں سمجھ میں آتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کو وہ جواب آ جائیں, ہمارے مسلمانوں کو وہ جواب آ جائیں تاکہ وہ قادیانی ملے تو ان کو جواب دے سکیں. پہلا جو سوال ان کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے, اور وہ تو قادیانی ہیں, اللہ پاک ہدایت دے, ہمارے ٹی وی اینکر جو بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں اکثر, اللہ پاک ہدایت دے. فواد چودھری نے بھی 2-3 مرتبہ یہ بات کہی ہے جو میں کہنے لگا ہوں, اس نے بھی یہ کہا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے. بڑی موٹی ہدایت ہوگی اس کے جب اس کی آئے گی, چھوٹی موٹی نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں جی یہ دیوبندی تو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے ہیں. یہ کہا اس نے, یہ قادیانیوں کا سوال ہے. قادیانی یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ 1974 کے اندر ہمیں جو ہے کافر قرار دیا گیا, اور پاکستان بنایا قائد اعظم نے, اور قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان کے اندر جو اسمبلی کے اندر بیٹھ کر بل پاس ہوا 1974 کے اندر, اور وہ ہوا کہ جی قادیانی کافر ہیں, تو یہ لوگ تو اس کو قائد اعظم کو بھی کافر اعظم کہتے تھے. یعنی یہ جو دیوبندی ہیں یا جتنے علماء کرام ہیں یہ اس کو کافر اعظم کہا کرتے تھے. یہ تو قادیانیوں کا سوال ہے. یقین کریں کہ یہ اینکر بیٹھے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سے آج پاکستان کے حامی آ گئے, فضل الرحمان اور اس کا باپ, یہ تو پاکستان کے حق میں ہی کوئی نہیں تھے, یہ تو جی اس کو قائد اعظم کو کافر کہا کرتے تھے. تو یہ قائد اعظم کو کافر کہنے والی بات آج آپ نے حل کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو اس کے بعد اگر کوئی قادیانی آپ سے یہ بات کرے تو آپ نے اس مسئلے کو اتنا سمجھ لینا ہے کہ پھر اس کو بھئی اگر تجھے سمجھ نہ آئی نا تو پھر 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں نا, 4 کتابیں نازل ہوئی نا, ایک کون سی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر ایک اور چیز بھی ہے ڈنڈا, پھر ایک اور چیز بھی ہے, وہ کیا ہے, ڈنڈا. وہ 5 ان 4 کے اوپر ہے کہ ان کے اوپر ان سے کام نہیں چل رہا تو وہ پھر آئے گا. تو اب یہ بات ہم سمجھانے لگے ہیں, وہ سن لیں کہ جی یہ لوگ تو قائد اعظم کو کیا کہتے تھے, کافر اعظم کہتے تھے. اب ہم نے غور کرنا ہے کہ شروع سے لے کر اب تک کن کن لوگوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا ہے. ہم نے ان کو باہر کھینچ کے لانا ہے. کیوں کہا, پس منظر کیا تھا, اور وہ کیا اس سے چاہتے تھے. 2 بندوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا, 2 بندوں نے, ایک مسلمان ہے ایک قادیانی ہے. یہ مسلمان نے زبان سے کہا ہے اور قادیانی نے زبان سے بھی کہا ہے اور عمل سے بھی ثابت کیا ہے کہ کافر اعظم ہے. اور یہ مسلمان مظہر علی اظہر ہے. یہ مسلمان کون ہے, مظہر علی اظہر ہے. یہ مجلس احرار کے سیکرٹری جنرل ہے, مجلس احرار کے سیکرٹری. انہوں نے کہا. پھر آغا شورش کشمیری کی کتاب موجود ہے, یہاں پہ اس کا حوالہ میرے پاس موجود ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مظہر علی اظہر کے ان کو کافر اعظم کہنے کے بعد اس وقت کے جید علماء کرام نے, جن میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, آغا شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, اسماعیل شجاع آبادی اور بڑے بڑے بزرگوں نے اس بات کی تردید کی اور ان کو اس بات سے منع کیا اور اس کا رد کیا. اور یہ آج کہتے ہیں کہ جی قومی اسمبلی میں جو بیٹھے تھے, جتنے بھی 1974 میں جو علماء کرام بیٹھے تھے, ان کے جو بڑے تھے وہ تو قادیان اس کو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے رہے. میں کہتا ہوں جو علماء بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے نہیں کہا, اور ان میں ان کے بڑوں میں سے کسی بڑے نے اس کو کافر اعظم نہیں کہا. ایک بندے نے کہا جس کی تردید علل اعلان وقت کے غوث قطب ابدال اور امیر جماعت نے کی, یہ غلط ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر دوسرا بندہ جس نے کافر اعظم کہا, وہ زبان سے بھی کہا اور عملاً بھی کہا, وہ چودھری ظفر اللہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا. جب وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے کے لیے ان کا جنازہ لایا گیا تو وہ تمبو, وہ ٹینٹ جو اقلیتوں کے لیے لگے گئے تھے, جہاں پر ہندو, جہاں پر سکھ اور عیسائی کھڑے تھے,
یہ مسلمانوں کی صفوں سے نکل کر وہاں چلا گیا، اور صحافیوں نے پھر پوچھا کہ آپ کیوں چلے گئے؟ تو کیا جواب دیا اس نے؟ کیا جواب دیا کہ یہ یا تو مجھے کسی مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لو، یا مجھے کسی کافر جو ہے اسلامی کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لو۔ گویا کہ زبان سے بھی کافر اعظم کہا اور عملاً بھی مرزا جو ہے ان کا محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا، اور دوسری طرف تم ہم پہ تہمت لگاتے ہو کہ جی یہ ان کو کافر اعظم کہتے رہے، تو اٹھائیے محمد علی جناح کی کتابوں کو کہ انہوں نے وصیت میں لکھا کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ شبیر احمد عثمانی۔ میں کہا میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے گا۔ اور کون ہے شبیر احمد عثمانی؟ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا کراچی کے اندر سب سے پہلے لہرایا، دیوبند کے سرخیل ہیں، جو ان کا جنازہ پڑھائے، جو ان کی جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محمد علی جناح کا آنا جانا تھا، اصلاحی تعلق تھا، اور ان کے ساتھ وہ بیعت تھے، آپ ان کو کہیں گے یہ ان کو کافر اعظم کہہ رہے، اور خود تم ان کو کافر اعظم کہہ رہے ہو، ہم نہیں کہہ رہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں الجھا ہے پاؤں یار کا خود اپنی ہی زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا اپنی ہی زلف دراز میں، تم خود اس کو کافر اعظم کہتے ہو، ہم ان کو کافر اعظم نہیں کہتے۔ ہمارے نزدیک وہ ملک پاکستان کے ہیرو تھے، انہوں نے پاکستان کو بنانے کے اندر کلیدی جو ہے وہ کردار ادا کیا، اور پھر اس کے بعد ان کا جنازہ ہم نے پڑھایا اور ان کی تدفین ہم نے کی، اور ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو، اور حقیقت کے اندر تم ان کو کافر اعظم کہتے تھے، ہم ان کو کافر اعظم۔ اب یہ دیکھو یہ بات ہے جو 100 سال ہو گئے ان سے حل نہیں ہو رہی، آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب آپ سے اگر کوئی بات کرے، کوئی ٹی وی اینکر بیٹھے ہوئے یہ ایسی بکواس کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح کہ ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا، پتہ تو ہوتا ہے پیسوں کے لیے کر دیتے ہیں جو بھی ان کو کروا لیں ہیں جی۔ اب وہ ایک چینل خط کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، خط کے بارے میں کہ یہ جھوٹ ہے اور کوئی ایسا پروپیگنڈا نہیں ہے، کوئی دھمکی جو ہے اس کو وزیر اعظم کو نہیں آئی، اور یہ اور وہ، اور اسی وقت دوسرا چینل بیٹھا ہوا وہ دلائل فراہم کر رہا ہے کہ جی ماسکو جا رہا تھا عمران خان، تو اس کو امریکہ نے منع کیا، اور امریکہ نے کہا تم نے نہیں جانا، یہ پھر بھی چلا گیا، اس لیے انہوں نے کہا لہذا اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی۔ میں صرف ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اگر یہ امریکہ کا دشمن ہے، یہ امریکہ کو للکارتا ہے اور یہ امریکہ کا اینٹی ہے، تو جناب عمران خان صاحب، آپ امریکہ نے کہا کہ افغانستان کو تسلیم نہیں کرنا، کسی اسلامی ریاست نے نہیں کرنا، آپ نے 23 مارچ کو اسلام آباد کے اندر 57 ملکوں کے وزیروں کو بلایا، آپ کھڑے ہو کے ہمت کرتے، اعلان کرتے، اگر آپ امریکہ کے اینٹی ہیں، اگر آپ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں کہ میں افغانستان کو تسلیم کرتا ہوں، آپ نے اعلان کیا؟ بتائیں اعلان کیا؟ نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، جس کو کلمہ نہیں پڑھنا آ رہا وہ کیسا وزیر ہو گیا، وہ کیسا وہ ہو جائے؟ آخری مرتبہ رات کا آپ اس کا بیان دیکھ لیں، کلمہ سیدھا نہیں آ رہا، یہ لاسٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں اتنی مرتبہ تو کسی کو کوئی جو ہے پڑھاتا اس کو بھی آ جاتا، لا الہ الا اللہ محمد، کتنا پیارا کلمہ ہے، کتنا پیارا کلمہ ہے یہ، ہیں جی پڑھے سرا لا الہ الا اللہ، اور اس سے ذرا سن لیں، یہ کلمہ سنا دے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کلمہ ہی کوئی نہیں آ رہا۔ یہ کتنا پیارا لفظ ہے، خاتم النبیین، کتنا پیارا لفظ ہے، سارے لے گا ذرا نام خاتم النبیین۔ یہ میری زبان پہ کیوں نہیں چڑھ رہا؟ کیوں نہیں چڑھ رہا؟ اس لیے کہ میرے اندر غلاظت ہے، میں اس کو بولنا نہیں چاہتا، اور پھر یہ صرف ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر حملہ ہوا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جو ہے انہوں نے قادیانیت کو نوازنے کی کوشش کی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور دیگر جماعتوں نے اسی وقت تعاقب کیا، اور وہ جو ہے پھانپتے ہوئے عاطف میاں کو تم نے نہیں لگایا، ابھی یہ نتھوکا کو تم نہیں لگا رہے تھے، کون کون سی جگہ جہاں تم نے قادیانیت کو نہیں نوازا، اور آج جناب یہ کلمے کا سہارا لے کر اور جناب امریکہ کو برا بلا کہہ کر تم امریکہ کے غلام ہو، تھے اور رہو گے،
اور ہم امریکہ کے مخالف تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں، انشاءاللہ ہم رہیں۔ سچ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، سچ کبھی بھی چھپ۔ ہم اپنی بات کی طرف آئیں گے۔ سیاسی گفتگو کبھی کبھی وہاں مسجد میں بھی ہو جاتی ہے جمعے کے موقع کے اوپر، اللہ پاک معاف فرمائے۔ بہرحال حق کا تو پتہ ہونا چاہیے نا، اتنی بھی کوئی بری نہیں ہے کہ حق کا پتہ نہ ہو۔ تو یہ علامات تھی قادیانیوں کی، اور یہ ان کی گفتگو کا مطمع نظر تھا۔ اور جب بھی قادیانی آپ کو ملتے ہیں اور وہ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے، رفع آپ نے نہیں چھیڑنی، آپ نے نہیں چھیڑنی۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں، علماء کرام کو دلائل نہیں آتے، دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے مرزا غلام احمد کے کریکٹر پر گفتگو کرنی ہے، اس کی کریکٹر پر گفتگو کرنی ہے۔ اور یہ آپ نے پڑھایا سبق، کس نے پڑھایا یہ کریکٹر کا؟ آپ نے پڑھایا۔ تو یہ آپ نے یاد کر لینا بھائی، اس سے ایک بندے کو آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز کر رہے ہو، پہلے آپ اس کو صحیح سمجھدار انسان ثابت کرو کہ یہ سیدھا سادہ سمجھدار انسان ہے۔ جبکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا کریکٹر ایسا ہے کہ کوئی بندہ نے ایک بہت بڑی مارکیٹ بنائی، اس کے اندر 8-10 دکانیں ہیں، 3-4 مکان ہیں۔ اب وہ چاہتا ہے کہ یہاں ایک گارڈ کھڑا کر دے اور اس کے سامنے آئے مرزا غلام قادیانی، جبکہ اس نے مرزا غلام قادیانی کی ساری تاریخ پڑھی ہوئی ہو، تو وہ اس کو اپنی مارکیٹ کا گارڈ کھڑا کرنے کے لیے تیار ہے؟ حالت تو اس کی یہ ہے۔ آپ اس کو اتنے بڑے منصب پر فائز کر رہے ہو، تو آپ نے جب بھی بات کرنی ہے قادیانیوں سے تو مرزا کے کریکٹر پر گفتگو کرنی ہے۔ اگر وہ اس کے کریکٹر کو پاک اور صاف قرار دے دیں، آپ اس سے نکل جائیں، پھر جا کے آپ نے اگلی بات کرنی ہے، ورنہ تو یہ رفع سما اور یہ نزول عیسیٰ کی باتیں یہ وہ کیسے کریں گے جب ان کا کریکٹر ہی آپ کے سامنے۔ انہوں نے بتایا ہوگا کہ وہ سیرت مہدی میں انہوں نے لکھا، والدہ محترمہ نے، کہ مرزا غلام قادیانی اپنی والد کی دادا کی پنشن لینے کے لیے وہاں سے قادیان سے لاہور آئے۔ اب لاہور کے اندر پنشن ملی 35 روپے سے زیادہ تھی، اس وقت تو 35 روپے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو اب وہ پنشن جیب میں لے کر جو ہے گھر کی طرف روانہ ہوئے، تو رستے کے اندر امام دین مل گیا۔ اب امام دین کے اوپر میں گفتگو کروں تو وہ بڑا خبیث آدمی ہے، اس کی بڑی اپنی نجاست ہے، غلاظت ہے اس کے اندر۔ یہ امام دین نے اس کو ورغلایا، اور ورغلا کر یہ 35 روپے جب تک خرچ نہ ہو گئے، وہ کہاں کہاں خرچ ہوئے یہ قادیانی بتائیں نا ہمیں، یہ قادیانی بتائیں، یہ بتائیں کہ وہ 35 روپے کہاں خرچ ہوئے۔ جب وہ پورے خرچ ہو گئے، اب امام دین ادھر اور یہ ادھر، اب یہ منہ چھپائے اور گھر جائے نا، پھر سیالکوٹ کی کچہری کے اندر جا کر وہ ہو گیا۔ یہ ایک سوال ہو گیا ہماری طرف سے ان کے اوپر ہو گیا کہ وہ 35 روپے خرچ کہاں ہوئے، ہمیں یہ بتائیں۔ اور دوسرا سوال، آپ کہتے ہو کہ جی اس کی پہلی بیوی نصرت جہاں، نہیں نام اس کا نصرت جہاں کہتے ہیں دوسری تھی، حجتی ماں، پہلی حجتی ماں وہ معلق تھی، معلق، اور پھر دوسری نصرت جہاں۔ نصرت جہاں کو ام المومنین کا لقب دیا، کیونکہ حجتی ماں تو نہیں مانتی تھی نا، تو نصرت جہاں کو ام المومنین کہا۔ اور یہ سارے قادیانیوں نے کہا، باقاعدہ لکھا بھی اور کہا بھی۔ ہمارا یہ سوال ہے قادیانیوں سے کہ آپ کوئی ایک کتاب یا کوئی ایک بیان جو نور دین کا ہمیں دکھا دیں جس کے اندر اس نے بھی اس کو ام المومنین کہا ہو، یا اس نے بھی اس کو کیا کہا ہو، ام المومنین لکھا۔ یہ دوسرا سوال ہے ہمارا، یہ بتائیں کہیں نور دین نے اس کو ام المومنین کہا؟ وہ اس کی فرینڈ تھی، گرل فرینڈ تھی اس کی، اس کو کیوں کہتا ام المومنین؟ تو پوری تاریخ قادیانیت کے اندر اس نے ام المومنین نہ کہا اور نہ کسی کتاب کے اندر لکھا۔ یہ ہمیں آپ اس سوال کا جواب دیں کہ اس نے ان کو ام المومنین کیوں نہیں کہا؟ اگر وہ ام المومنین ہے تو پھر سب کے لیے ہے، اس کے لیے کیوں نہیں؟ اور پھر الگ بات ہے کہ جو ان کی جو مرزا صاحب کی جو جسمانی کیفیت تھی، وہ جسمانی کیفیت جو تھی نا، وہ ایک سیدھا سادہ انسان کی طرح نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتے کہ آنکھیں کھولیں لیکن کھلتی کوئی نہیں تھی۔ وہ چاہتے کہ آنکھیں کھولیں۔ تصویر کھنچوانے کے لیے جب وہ بیٹھے تو کیمرے دوسرے ہوا کرتے تھے،
یہاں ہم نے بھی دیکھے وہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کے پتہ نہیں کیا کرتے تھے وہ کپڑے کے اندر. تو وہ ایسے نہیں کہ اس طرح کیا تو کھینچ گئی, بلکہ کافی دیر بندے کو ایسے بیٹھنا پڑتا تھا. تو مرزا صاحب کی تصویر کھینچنے کے لیے فوٹوگرافر آیا تو وہ کافی دیر لگی, انہوں نے کہا جی آنکھیں کھولیں. اب یہ پھر کھولتا ہے آنکھیں, تھوڑی دیر کے بعد پھر بند. پھر مجھے تو شراب کا بھی نہیں نام آتا, ٹانک وائن. تو جو بندہ یہ پیتا ہو اس کی آنکھیں کیسے کھل سکتی ہیں؟ تو اتنی دیر یہ بندہ آنکھیں نہیں کھول سکتا کہ جتنی دیر میں اس کی تصویر کھنچ رہی ہے یا اس کی جو ہے وہ فوٹوگرافی آنی ہے. تو آپ نے قادیانیوں کے ساتھ اول تو گفتگو کرنے کی آپ جسارت نہ کریں, اگر کریں تو کریکٹر سے باہر نہ آئے, مرزے کے کریکٹر سے باہر نہ آئے. اور یہ بات نہیں کہ ہم جناب دوسرے دلائل ان کو دے نہیں سکتے, رفع سما کے بارے میں اور اجزائے نبوت کے بارے میں یا قرآن و حدیث سے ان کو دلائل نہیں دے سکتے, یہ نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کے کریکٹر سے جب باہر ہی نہیں آنا. یہ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو یہ ان کے بڑے بڑے واقعات ہیں منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ یہ ایک مرتبہ چنیوٹ سے ایک قادیانی سے گفتگو کر رہے تھے, تو مناظرہ ہو رہا تھا. تو خود انہوں نے بیان کیا جامعہ اشرفیہ کے اندر پڑھانے کے لیے جب آتے تھے یہ ہمیں, تو کہتے ہیں کہ وہ گفتگو کے دوران فیصل آباد سے گاڑی آ رہی تھی. اب وہ گاڑی نان سٹاپ تو ہوتی نہیں تھی, یہاں رکی وہاں رکی یوں رکی, ویسے ہی ہوتی تھی. تو جب وہ بالکل پھنس گیا, جیسے نور دین کی میں نے بات کی, اس طرح کی کوئی بات کی تو وہ پھنس گیا. تب اس نے دیکھا کہ چارہ کار کوئی نہیں ہے. اب وہ بس آ رہی تھی, وہ جو ہی بس گزری ہلکی ہوئی تو وہ بندہ قادیانی اس کے اندر چھلانگ لگا کے پہنچا. تو منظور احمد چنیوٹی فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے بھاگا, میرے اندر بھی جوانی تھی. تھوڑے سے بھاگنے کے بعد میں نے اس بس کو ہاتھ ڈالا اور پھر اندر پہنچ کے پھر اس کا گریبان پکڑا, میرے سوال کا جواب. تو باقی مناظرہ جو ہے وہ وہاں ان کا شروع ہوا. تو ہمارے بزرگوں نے یہ قادیانیت پر بڑا کام کیا ہے. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جب اس فتنے کا مطالعہ کیا, قادیانیت کا جب میں نے مطالعہ کیا, تو 6 ماہ تک چین کی نیند نہیں سو سکا, اس لیے کہ اس کے اندر ایسے ایسے انہوں نے اعتراضات اور اس طریقے سے لوگوں کو ورگلایا تھا کہ عام سادہ مسلمان جس کا بچنا انتہائی مشکل تھا. تو لہذا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ فتنہ آیا اور ختم ہو جائے گا, نہیں, بلکہ یہ دبے گا پھر اٹھے گا, دبے گا پھر اٹھے گا. اور ایسے ہی ہو رہا ہے, دبتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے, دبتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے. اور یہ علامات جب میں بیان کر رہا تھا, کسی عالم سے میں نے گفتگو میں ان کو یہ علامات بتائی, تو انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ یہ ان کی علامات پرانی ہیں. میں نے کہا جی یہ تو ایسے, انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں, یہ پرانی. انہوں نے کہا جی اب, کہتے اب صورتحال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر باقاعدہ داڑھی رکھ کر, مونچھیں صاف کر کے, شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے, ایون کہ جماعت میں وقت لگا کر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے, لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے. جو بندہ اتنے بڑے بڑے کام کرے, جماعت میں جانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. جماعت کو برا نہیں کہہ رہا, اللہ معاف کرے کہ یہ کوئی اس طرح سمجھ لے کہ جی تبلیغی جماعت کو برا کہہ رہا ہے, نہیں, بلکہ بہت بڑے بڑے مقیم اور بڑے بڑے وہاں کے جو حتیٰ کہ حاجی عبد الوہاب صاحب اللہ رب العزت ان کی جو ہے قبر کو نور سے بھر دے, ان کے بالکل قریبی لوگوں کے اندر سے ایک مرتبہ جو ہے یہ انکشاف ہوا کہ یہ بھی قادیانی, پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا. تو اب جو صورتحال ہے وہ مسلمانوں کے اندر گھسے پڑے ہیں اور وہ ان کو جو ہے اپنے جال کو چلا رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور ان کی پہلی بات یہی ہوتی ہے, یہ یہاں وکیل وقار جو تھا, تو حویلی مجوکا کا ایک کیس آیا تھا, آپ اس میں تھے. حویلی مجوکا کا ایک قادیانی نے گستاخی کی, اب سائیوال سے آگے, تو گستاخی کی, ان کی طرف سے وکیل وقار تھا اور زیدی شیعہ تھا, یہ دونوں ان کی طرف سے تھے. ہماری طرف سے جہانگیر سرور وکیل تھا, وہ فوت ہو گئے, امریکہ کے اندر چلے گئے تھے, ان کے بیٹے بھی وہیں تھے, بہت بڑے وکیل تھے, شیخ جہانگیر سرور. اور وہ اتنے بڑے وکیل تھے, ختم نبوت کے پنجابی میں کہا کرتے تھے, وہ استقلال آباد کے تھے ہمارے, وہ پنجابی میں کہا کرتے تھے کہ تسی اگر کچہریاں آؤ
اور میرا پتہ پوچھنا ہوئے تے کسی نو کہہ دو کہ ختم نبوت دے وکیل کول جانا ہے تو انو پھڑ کے میرے چیمبر دے کول نہ لے آ کے کھڑا کر دے میرا نام بدل دے. تو ختم نبوت کے وکیل تھے بہت بڑے. تو جہانگیر سرور وہ ہماری طرف سے وکالت کر رہے تھے, ان کی طرف سے وکیل وقار جو ہے وہ وکالت کر رہے تھے. تو اس وقت وکیل وقار نے جو بات کی میں وہ بتانے لگا ہوں آپ کو, آپ دنگ رہ جائیں گے. اس نے اس وقت کے جج کو کہا کہ جی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہتے ہیں. اب ہم مغز ماری کرتے رہیں, 20 دن کا کورس پڑھاتے رہیں, جو مرضی کہتے رہیں, تو جب ایک مسلمان کو یہ بات پتہ چلے گی کہ جی وہ قادیانی تو یہ کہنے تھے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, تو پھر سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اب ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی, وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں مانتے ان کو, ہم تو وہ آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آخری بس. اب آپ کیا کریں گے؟ تو پھر اللہ رب العزت جو ہے منور فرمائے قبر حضرت طوفانی صاحب کی کہ وہ کسی قادیانی کو مسلمان کرنے کے لیے کلمے پر اکتفا نہیں کرتے کہ وہ کہہ دے جی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو گیا, ٹھیک ہے جی مبارک. نہیں, وہ پھر اگلی گردانیں اس سے پوری کلوایا کرتے تھے, ساری گردانیں اس سے جتنی. تو جب تک مرزا غلام قادیانی کو کلمے کے ساتھ کلمہ پڑھ کے اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا, وہ اس وقت تک مسلمان ہے. ایک پاگل بابا وہاں ہمارے محلے کے اندر تھا, وہ پاگل نہیں تھا, وہ بورڈ لگا ہوا تھا مرزائی پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر دکان میں داخل ہوں, ملتان سے آیا ہوا تھا. یہ آ کے اکثر کہا کرتا تھا بیٹا یہ آپ نے کیوں لگایا ہوا ہے, یہ اتار دو. وہ بچہ تھا, اسے پتہ کوئی نہیں, تو شک پڑ گیا اس کو. تو بچے کو کہ یار یہ کیوں کہتا ہے, یہ اور تو کوئی نہیں کہتا. تو انہوں نے جناب ایک دن مجھے بلا لیا کہ یار یہ بابا جی یوں ہیں اور یہ کہتے ہیں. تو اس کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی. تو مجھے نہیں پتا اس نے کیا الفاظ استعمال کیے, بزرگ نے مجھ سے پہلے وہ کر لیے تھے. وہ بچے کا یہ کہنا تھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, اور مجھ سے پہلے انہوں نے 15 پر کال چلا دی. اب 15 پر کال چلی, ڈی پی او تک پہنچی تو ساری ایجنسیاں وہاں پہ پہنچ گئی. ایس پی خود گاڑی ایس ایچ او کے اندر کی بیٹھ کر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر جو ہے وہ تھانے لے گیا. جب ہم پہنچے تو وہ بابا وہاں نہیں تھا, تو ہم تھانے میں پہنچے تو وہاں ساری ایجنسیاں پہلے سے الرٹ تھی, کیونکہ ایسا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو ایس ایچ او ہینڈل نہیں کرتا, ایس پی لیول کا بندہ اس کو وہ ہینڈل کر سکتا ہے. اب میں نے دیکھا کہ ایس ایچ او کی کرسی پر ایس پی بیٹھا ہوا, تو وہاں جا کر بیٹھے تو کہتے جی آپ ہیں وہ, ہاں جی. میں نے کہا جی ہمارے وہ بچے ہیں دکان والے. کہتے ہیں وہ پاگل ہے بابا, وہ پاگل ہے. میں نے کہا جی وہ پاگل ہے, اس کو وہی ورقہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور کوئی نہیں نظر آ رہا ہوتا. اگر وہ پاگل ہے تو وہ کچھ اور بھی کام کر سکتا ہے. ایک پاگل آدمی ہے جیسے کوئی کہتا ہے جی میں نے طلاق دے دی, مجھے ہوش کوئی نہیں تھی, مجھے ہوش کوئی نہیں تھی. بھائی اگر تجھے ہوش نہیں تھی پھر ماں کو طلاق دے دیتا, بہن کو دے دیتا. یہ تجھے پتا تھا کہ بیوی کو ہی طلاق دینی ہوتی ہے. جب تجھے یہ پتا ہے کہ بیوی کو ہی طلاق دینی ہے تو پاگل کہاں سے آ. تو جب تجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ والا بورڈ ہے قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہو اور جناب پھر اس میں داخل ہو, یہ اتروانا ہے, یہ کون سا پاگل ہے. پہلے تو اچھی خاصی بحث اس بات پہ ہوئی. میں نے کہا یہ پاگل نہیں, یہ پاگل نہیں. ادھر سے جناب امن کمیٹی کے سارے ممبران وہاں پہ ہر مسلک کے پہنچ گئے. تو بابے کو لایا گیا, ہم نے اپنے بابے کو لے لیا, اللہ پاک مغفرت فرمائے. بابا جی کو ایک گاڑی بھیجی, تو میں نے فون پہ بات کی. کہتے مسئلہ کیا ہے جی؟ ہم نے کہا جی مسئلہ آپ کو یہاں آ کے بتائیں گے, ہم وہاں نہیں بتا سکتے. اللہ پاک جزائے خیر دے. وہ گاڑی میں بیٹھے تھانے پہنچ گئے. اب بابے کو لایا گیا, وہی پاگل بابے کو. اب پاگل بابے کو لایا گیا, وہ جان بوجھ کر پاگلوں والی ایکٹنگ کرنے لگا, جان بوجھ کر. اور حقیقت کے اندر پہلے تک وہ پاگل نہیں تھا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں ہر طرف سے پھنس چکا ہوں, اب وہ پاگلوں والی ایکٹنگ کرنے لگا. لہذا وہ ہمارا کیس وہیں پر وہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. تو لہذا یہ قادیانیوں سے, اس وقت کے قادیانیوں سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ سے گفتگو کریں گے اور وہ کہیں گے کہ مرزا غلام قادیانی نبی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, مرزا آخری نبی ہے. یہ بات نہیں ہوگی, اس بات کا انتظار نہ کریں. وہ پہلے صرف اس کو اپنا پیشوا جو ہے وہ بتائیں گے کہ یہ ہمارا ایک پیشوا ہے بس. وہ کہتے ہیں جس طرح تمہارے مولوی نہیں ہوتے بڑے, یہ ہمارا ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے. اب بندہ یہ مان لے گا کہ یار یہ تو کوئی نہیں کھا رہے, تو مولوی ہمارے بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی ہیں. اب یہ مان لیا, اب دیکھا اس نے یہ مان لیا,
پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے اپنی عنایات کرنا شروع کر دی. پھر وہ کیا کہتے ہیں منہ کھائے اور آنکھ شرمائے. پھر بندہ ایسا ایسا ان کے چنگل میں پھنستا جا رہا. اب وہ اگلا سٹیپ لیتے ہیں کہ جی ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے، اور حدیث ہے ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد ہوتا ہے. یہ وہ ہمارا مجدد ہے، اور مجدد کسی کو کہنے میں کوئی آر ہی نہیں ہے. اب بندہ تھوڑا سا وہ ایسا 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 کر کے وہ پٹڑی سے اترتا ہے. لہذا آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کریں، اور اپنے ارد گرد کے لوگ جتنے بھی ہیں ان کو بھی یہ کہیں کہ جی ان سے بائیکاٹ کریں، ان سے دور رہیں. اور میں قادیانیوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ تم کس پاگل کے پیچھے چل رہے ہو، اتنے سال گزر گئے، یہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا. آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ جو تمہیں جنت میں لے کر جائے. یہ دنیا میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ویزا کام نہیں آئے گا، آپ کو باہر کی نیشنلٹی کام نہیں آئے گی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی. وہاں کام آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت. آخری شعر کر کے پھر بات ختم کرتے. جیڑے کہندے سی رواں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. جیڑے کہندے سی رواں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. تے جڑے تڑپ دے سی دید نو دن راتی، یعنی دن رات دیکھنے کے لیے جو پریشان ہوتے تھے اسے کہتے ہیں. جڑے ترس دے سی دید نو دن راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے. تے جدوں باغ وچ خزاں نے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا، یہ شاعر ہے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں. ختم نبوت کام آنی ہے. ختم نبوت کا کیا ہوا کام آپ کو جو ہے وہ کام آنا ہے. کل قیامت کے دن بھی، قبر کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. قیامت کے دن بھی حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. اور آپ اگر ختم نبوت کا کام کرو گے، ختم نبوت کی چوکیداری کرو گے، پہرے داری کرو گے، تو اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا. غار سور پر یہ دو ایک واقعات ہیں. غار سور ہے 5.5 فٹ کی بلندی، 5.5 فٹ کی بلندی ہے. 2018 کے اندر جب میں گیا تو عمرے سے فارغ ہو کر ساتھیوں نے کہا جی غار سور پر اگر چلے گئے تو 2 دن کوئی عمل نہیں کر سکیں گے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آئیں مکہ میں اور غار سور میں نہ جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم نے چڑھنا شروع کیا غار سور کے اوپر. چڑھتے چڑھتے تو ابھی کچھ دیر ہی چڑھتے تھے تو واپس لوگ آ رہے تھے. تو ہم نے کہا یار اور کتنا اوپر جانا ہے؟ تو ہمیں کوئی بندہ نہیں ملا جو کہہ رہا ہو کہ جی میں ہو کر آ گیا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم تو تھک کے واپس آ گئے. ہم پھر بھی چلتے رہے. جب کافی سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں جا سکے، ایک مرتبہ حوصلہ پست ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم بیٹھ کے وہاں پہ آرام کیا. اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا. الحمدللہ پھر 5.5 فٹ کی بلندی پر میری ہمشیرہ ساتھ تھی. 5,500 فٹ کی بلندی تھی. 5,500 فٹ کی بلندی پر ہمشیرہ ساتھ تھی. اس کو بخار تھا تو آدھے رستے کے اندر میں نے ان کو بٹھا دیا. میں نے کہا آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں واپسی یہیں سے گزروں گا، آپ کو لے جاؤں گا. پھر اللہ پاک کی جو ہے وہ عطا تھی کہ جب میں وہاں پہنچا تو میری ہمشیرہ پہلے سے وہاں موجود تھی. اللہ نے اس کو بھی وہاں پہنچا دیا. تو پھر ہم وہ غار سور کے جو ہے وہ اندر جانے کے لیے جو لائن لگی ہوئی تھی اس کے اندر ہم لگ گئے. لائن کے اندر ہم کھڑے ہو گئے. باری آئی تو اس جو ہے غار کے اندر ہم داخل ہوئے. 1450 سال پہلے جو غار کا حلیہ تھا وہی اب ہے. اس میں رائی دانے کے برابر بھی کمی پیشی نہیں. وہ ایک اس طرح کا ڈیکس جس طرح یہ پڑا ہے اتنا بڑا آپ لگا لیں کہ ایک بندہ اس کے اوپر اپنے ٹانگوں کو ایسے سکیڑ کر اس طرح کر کے لیٹے تو وہ لیٹ سکتا ہے. پھر وہ دوسری نیچے جگہ ہے جہاں لوگ نوافل پڑھ رہے تھے. ہم نے مناسب نہیں سمجھے کہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ یہاں آ کر نفل پڑھیں، تو پھر بس وہاں بیٹھے تھوڑی دیر لیٹے پھر باہر آ گئے. اس غار سور کے بارے میں تو بہت سی باتیں ہیں. میں صرف ایک بات یہ کروں گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر اندر لے گئے تو ایک کبوتری وہاں سے گزر رہی تھی. کبوتری نے کہا کہ کیوں نہ گھونسلہ بنا کر انڈے دے دوں تاکہ جگہ بوسیدہ ہو جائے،
جو یہاں پیچھا کرنے والا آئے وہ یہ دیکھ کر واپس چلا جائے کہ یہاں تو کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اندر کوئی کیسے گیا ہوگا، تو اس نے اس نیت سے وہ انڈے دیے، اس کے انڈے دینے کی نیت حضور کی ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت تھی۔ اللہ نے اس کبوتری کی نسل کو بھی زندہ رکھا، آج حرم کے اندر جتنے کبوتر ہیں وہ اسی کبوتری کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں، اور مکڑی اسی غار کے اوپر جالا تن رہی ہے۔ اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت ہے کہ جی یہ جگہ بند ہو جائے، جب مشرکین آئے وہ کہیں کہ یہ تو جالے لگے ہوئے ہیں، اندر کوئی کیسے گیا ہوگا، اندر گیا تو جالے کیوں نہیں ٹوٹے، لہذا وہ لوگوں ان کو کرنے کے لیے اس نے جالے تن دیے۔ اللہ کو اس جو ہے اس کا مکڑی کا اتنا عمل پسند آیا کہ قرآن کریم کی پوری سورت اس کے نام کر دی، سورت عنکبوت۔ کیوں کی؟ حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت اگر مکڑی کرے تو اللہ اس کا ذکر قرآن میں، کبوتری کرے اللہ اس کی نسلوں کو زندہ رکھے۔ میں اور آپ جب حضور کی ختم نبوت کا کام کریں گے، حضور کا دفاع کریں گے، تو پھر ہماری نسلوں کی کیوں نہیں اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔